میں نے کہا تھا نا کہ استغفار آپ کو مستجاب الدعوات بنا دے گا، جو دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد میں جاتے ہیں، سفر پر ہیں، شدید سردی ہے، سخت سردی ہے، سردی کی راتوں میں ایک مسجد میں جاتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں کہ آج کی رات اسی مسجد میں گزاروں گا، سو جاؤں گا۔ تو ایک بابا آتا ہے، مسجد میں ہوتے ہیں نا کمیٹی والے، بڑے جلالی قسم کے ہوتے ہیں، تو بابا نے آئے، اس نے کہا اٹھو بابا جی۔ اب اس دور میں کوئی سوشل میڈیا تو تھا نہیں کہ پتہ ہوتا کہ یہ احمد بن حنبل آئے ہوئے ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، تو اسے پتہ نہیں تھا احمد بن حنبل ہے۔ اس نے کہا بابا جی نکلو۔ اب یہ بزرگ شخصیت ہے، تھکے ہوئے ہیں، شدید سردی ہے، تو وہ مجبور کر کے نکال دیتے، کہتے گٹری اٹھا کے باہر پھینکوں گا، آپ باہر چلے جاتے ہیں۔ جب باہر جاتے ہیں تو مسجد سے نکل کے بائیں جانب دیکھتے ہیں کہ ایک نان بھائی کی ایک دکان ہے، وہ تنور پر روٹیاں پکا رہا ہے، اور جب وہ پیڑے لگاتا ہے تنور میں تو کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، روٹی لگاتا ہے، روٹی نکالتا ہے، رکھتا ہے، استغفر اللہ۔ تو آپ فرماتے ہیں مجھے سخت سردی لگی ہوئی ہے، یہاں آگ ہے یہاں پر، اگر تو اجازت دے تو یہاں آج رات گزار لوں، آج رات یہاں پر سو جاؤں۔ اس نے کہا بابا جی سو جاؤ، آپ آرام کریں۔ تو آپ دیکھتے رہیں، اسے بڑی محبت بڑی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بار بار وہ استغفار پڑھ رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس نے کہا بڑے میاں کیا دیکھ رہے ہو، بار بار آپ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے یہ تیری استغفار پڑھنے کی ادا بڑی پسند آئی، تو بار بار استغفار پڑھ رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس نے کہا کہ بڑے میاں کیا بات کرتے ہیں، اسی کی تو بہاریں ہیں، اسی کی تو برکتیں ہیں۔ کہا کیا برکتیں؟ کہا جب سے استغفار پڑھنا شروع کیا ہے میں مستجاب الدعوات ہو چکا ہوں، جو دعا کرتا ہوں اللہ قبول فرماتا ہے، کوئی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا یہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ تو مستجاب الدعوات ہو چکا ہے، تو اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، یعنی یہ تو بہت ولایت کا دعویٰ ہے نا۔ کہا بس اسی استغفار کی برکتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا تو آج کیوں پڑھ رہا ہے؟ کہا آج اصل میں میری یہاں ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، میری ساری دعائیں قبول ہو چکی ہیں، بس ایک تمنا، ایک خواہش، ایک آرزو ہے، ایک محدث ہے، فقیہ ہے، اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، آج اس کی زیارت کی نیت سے پڑھ رہا ہوں۔ کہا کون ہے وہ؟ کہا جانتے نہیں احمد بن حنبل، بڑا محدث ہے، بڑا فقیہ ہے، آج اس کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ کہا پھر تیری دعا رنگ لائی ہے، دیکھتا نہیں آج احمد بن حنبل تجھے دیکھنے کے لیے آیا ہے۔ کسی بوڑھے شخص کو مسجد سے کون نکالتا ہے؟ وہ جو نکالنے والا تھا نا وہ خود نہیں نکال رہا تھا، یہ اس کی استغفار کی مقناطیسی کشش تھی، میگنیٹک فورس آف اٹریکشن تھی جو امام احمد بن حنبل کو سامنے لا رہی تھی، کیونکہ وہ دعا مستجاب الدعویٰ ہو چکا تھا۔ تیری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہو۔ استغفار کی برکت ہے یہ، اس استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی کثرت کی برکت ہے، یہ پڑھتے رہا کریں۔ یہ پوائنٹ نمبر کیا تھا؟ پوائنٹ نمبر 4 تھا۔ اور پھر یہ ذکر اللہ ہے، اس پر پھر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ذکر اللہ قلوب کو اطمینان دیتا ہے۔ اور 5واں پوائنٹ یہ ہے، ہمارے علماء کہتے ہیں شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں بھی اور پڑھائیں بھی۔ Talk about the physical description of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Study the beauty of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Study the narration of Ma'bad. Study the narrations of Sayyidatuna Halima. Study the beauty of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And don't only study that yourself, teach your children. Talk about the beauty of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Our ulama say that a lot of people, they are distressed, they are suffering from anxiety and depression. Why? Because no one loves them. They say that if you want to become the beloved of people, then talk about the beauty of the beloved of Allah. Talk about the beauty of the beloved of Allah. The more you talk about the beauty of the beloved of Allah, the more the creation of Allah will fall in love with you. اگر چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے محبت کریں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے ترانے ادا کریں، دنیا آپ سے پیار کرے، ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔